اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک واقعہ قصیدہ بردہ شریف اور ایک جو ہم اہل سنت والجماعت پر ایک شرک کا بہتان لگایا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ شرک ہے، تو سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں جناب اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور اس کے بعد ہم درود بھیجتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہمارا یہ عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور رسولوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کے سردار کو جب نبوت اور رسالت کا جب تاج پہنایا جا رہا، جناب کے سر پر رسالت اور نبوت کا تاج رکھ دیا اور سید الانبیاء بنا دیا، وہ جو اس بات کے بھی منکر ہیں کہ سرن یہ خواب ہے جناب کہ اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، مختلف جو ہمارے اب عقیدے بنے پڑے ہیں، ہم مسلمانوں کو نا ایک ایسی الجھن میں ڈال دیا گیا ہے جس سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ الجھن کیا ہے کہ ہم نے جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارے لیے مختلف الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین، بات آگے اور طرف چلی جائے گی، اس موقف پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، سب سے پہلے تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم نماز میں بھی شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو خدا کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ اہل سنت پر جو شرک کا بہتان لگایا جاتا ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے کس پناہ میں جب کوئی بھی غلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے روضہ اقدس پر بھی سنتے ہیں اور یہاں پر بھی درود و سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ درود و سلام
ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد اور محمد کی آل پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو محمد اور محمد کی آل پر۔ تو یہ ایک ایسا بڑا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خود کر رہے ہیں اور ہمہ وقت کر رہے ہیں، اس کے فرشتے ثنا کر رہے ہیں۔ اب کچھ روایتیں وہ یہ ہیں کہ جناب وہ وہاں پر سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے کچھ جو ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جمعے کے دن آپ کا درود پہنچایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے درود پڑھا ہے اور ایک فرشتہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہے۔ یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو بھائی شرک کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم تو درود بھیجتے ہیں محمد اور محمد کی آل پر، اللہ بھی بھیج رہا ہے۔ تو یہاں پر میں وہ قصیدہ بردہ شریف کا بھی ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ جب کوئی غلام رسول علیہ نبی کریم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس کا جواب ملتا ہے، خواہ اپنے کانوں سے سنیں یا اس کی لذت سے سرشاد ہو۔ مصر کے ایک ولی ہیں حضرت سید احمد، وہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ادب سے اور درود و صلات بھیج رہے، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے میرے نانا پاک آپ پر درود و سلام ہو، تو روضہ اقدس سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بچے تجھ پر بھی سلام ہو۔ یہ سن کر آپ پر وجد طاری ہو گیا اور اس میں آپ نے یہ ربائی عرض کی۔ اس ربائی کا متن ہے، جب میرا جسم خاکی یہاں سے دور تھا تو میں آستان بو سے بھی کہیں اپنی روح سے وہ بھیجا کرتا تھا۔ تو اب ناظرین میں خود بارگاہ وہ کہتے ہیں کہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، دست پاک باہر نکلا اور بوسہ دیا اور دل کی حسرت پوری کر کے سکون لیا۔ دست مبارک باہر آیا جس سے آپ نے بوسہ لیا اور ہزاروں آدمیوں نے اسے دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک اللہ کے ولی ہیں سید احمد رفاعی۔ اب اس کے بعد علامہ سیوطی صاحب نے صدر صدر میں مولانا اشرف علی تھانوی کا واقعہ سنایا، تو وہ اس واقعے میں لکھنے ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو فالج کا مرض لاحق ہو گیا، نفس جسم بیکار ہو گیا۔ یہ بہت مضر مرض ہے، اللہ تعالی سب کو معاف کرے اور کسی کو بھی اس قسم کی تمام مضر بیماریوں سے محفوظ رکھے، خاص کر یہ فالج ہو، لقوہ ہو، یہ بہت اللہ تعالی معاف کرے۔ تو بیکار ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں فریاد کی، اسی رات زیارت سے مشرف ہوئے۔
اسی رات کہتے ہیں کہ میں رات کو بربودہ شریف پڑھا، حضور سے عرض کی، تو اسی رات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی۔ اور حضور نے اپنے دست مبارک سے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، یہ مولانا صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہاتھ پھیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مرض دور کر دی۔ یہ کتاب مولانا اشرف علی تھانوی نے جو نشر الطیبہ طیب میں صفحہ نمبر 232 میں یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے، بے شک وہاں سے آپ پڑھ لیں۔ آپ نے پڑھا اور اپنے گھر سے نکلا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی، اس سے درخواست کی کہ مجھے بھی وہ قصیدہ سنا دیجیے جو آپ نے مداح نبوت میں پڑھا کہا۔ انہوں نے پوچھا کون قصیدہ؟ تو انہوں نے کہا اول۔ اب وہ قصیدہ اگر شروع کیا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ ماننے والے ہیں، جب تک ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کریں گے، ہمیں اس چکر میں ڈال دیا ہے یا لگائیں حاضر ہیں غیر حاضر ہیں۔ تو بھائی ساری کائنات، یہ کائنات جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، وجہ کائنات ہیں، ان کی وجہ سے یہ واضح وجود میں آئی۔ تو ان پر وہ کہتے ہیں نوری ہیں، بشر ہیں، وہ پھر ایک نیا قصہ ہے جی۔ بھائی جب تک عبد و رسول، عبد، آپ نے خود فرمایا قل ما انا بشرکم مثلکم یوحی الی الہکم الہ واحد، کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ بشری جب تک اللہ تعالیٰ بشری تقاضے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے، اور باقی تو بھائی جناب نبوت آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ بچپن سے ہی نبی ہیں۔ اعلان نبوت جناب نے فرمایا ہے 40 سال کے بعد، جب اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اعلان کر دیں۔ تو ناظرین، یہ میں نے آج ایک چھوٹی سی قصیدہ بردہ شریف کے متعلق آپ کو اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں، اگر کسی کی دل آزاری ہو اس کی بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور اس کے متعلق جو مولانا شرف الدین بوسیری نے قصیدہ بردہ شریف کے متعلق لکھا ہے، ناظرین باقی بھی اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال اتنا ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو مہربانی دعاؤں میں دعائیں خیر کریں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔